نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ آخرت کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہوں گے، جنہیں آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہوگا، آخرت کے لحاظ سے جو سب سے بڑے ناکام ہوں گے وہ تم میں سے میں بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ ان کو میری طرف سے بتائیے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے۔ پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کی ساری محنتیں دنیا کی زندگی کے لیے تھی اور وہ دنیا میں محنت یہ سمجھ کے کر رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بڑے بھلے کام کر رہے ہیں، مگر آخرت میں ان کے کسی عمل کا انہیں کوئی بدلہ نہ ملا۔ جیسے مشرکین مکہ اپنے بتوں کی عبادت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نعوذ باللہ، حالانکہ یہ ان کا کام انہیں خسارے میں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کی جو عبادت کی اور اس عبادت کو انہوں نے بڑا اچھا نام دیا اور اپنے لیے انہوں نے بڑی خوش نصیبی اس کو سمجھی، لیکن اللہ پاک فرماتے آخرت کے اعتبار سے وہ لوگ ناکام ہیں۔ اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور کر رہے ہیں، تو یہ جو ان کی محنت ہے یہ ساری کی ساری ان کی بیکار ہے، انہیں اس کا کوئی بدلہ اور اجر نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عذاب دے گا کہ انہوں نے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی محنتیں کی ہوں گی، لیکن ان کی محنت کا انہیں آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے ایمان والے کو اس کے ایمان کی بنیاد پر۔ اگر کسی کافر نے کوئی دنیا میں اچھا کام کیا ہو، کوئی نیک کام کیا ہو، مثلا لوگوں کے فائدے کے لیے اس نے کوئی عمارت بنائی، پانی کا کنواں بنا دیا، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مہمان خانہ بنا دیا، یا کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کر لے، تو ایسے لوگوں کو ان کے ان اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں انہیں کسی بھی عمل کا اجر نہیں ملتا۔ یہ ایمان والے کی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک کافر کی موت تھی، اور ان دونوں نے اپنی آرزوئیں ظاہر کی، تمنائیں ظاہر کی آخری وقت میں انہیں کیا چاہیے۔ ایمان والے نے بھی خواہش کی اور اس کافر آدمی نے بھی خواہش کی۔ ایمان والے کی خواہش تھی، اس سے پوچھا گیا کچھ کھانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے شہد چاہیے۔
دوسرے کافر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے مچھلی کھانی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انتظام دیکھیں کہ ایمان والے کے گھر میں اس کے لیے شہد موجود تھا، مگر اس شہد کو گرا دیا گیا اور وہ خراب ہو گیا، اسے وہ نہیں ملا۔ کافر کی خواہش تھی کہ مچھلی کھاؤں، اس کے گھر میں تالاب تھا مگر اس میں کوئی مچھلی نہیں تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے اس کے اندر مچھلی کو پیدا کیا گیا اور اس کے اندر ایک مچھلی چھوڑ دی گئی، اس کافر کی خواہش کو پورا کیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار، ایمان والے کی خواہش تھی جبکہ اس کے گھر میں وہ سامان موجود تھا جس کی وہ خواہش کر رہا تھا مگر وہ پوری نہیں ہوئی۔ کافر کی خواہش تھی مچھلی کی جبکہ اس کے تالاب میں نہیں تھی تو چھوڑ دی گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والا آخری وقت میں خواہش کر رہا تھا، جبکہ میرا ایمان والوں سے وعدہ یہ ہے کہ اگر ان کو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ملے تو ان کا بہترین بدلہ میں ان کو آخرت میں عطا کروں گا۔ میں اس کو بدلہ ایمان والے کو آخرت میں اس کا اجر، اس کو ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا۔ کافر کی جو خواہش تھی فرمایا کہ اس کی کچھ نیکیاں تھیں، کچھ اچھے کام تھے اور میرا وعدہ ہے کہ میں کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ان کی خواہشات کو پورا کر کے دیتا ہوں، ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں میں پورا کر دیتا ہوں اور ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو اس کے کچھ اعمال تھے تو اس اعمال کی وجہ سے میں نے اس کا بدلہ اس کو آخرت اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے کام ہیں اچھے ہیں لیکن ان کو صرف دنیا میں ہی بدلہ ملتا ہے، جبکہ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیات میں ایمان والوں کی شان عظمت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا جس کو اللہ پاک نے ایمان دیا اور اس نے اعمال صالحہ کیے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے بڑا درجہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کہ اے اللہ مجھے اپنی جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یہ بڑی زبردست اور خوش نصیب لوگوں کی جگہ ہے جنت الفردوس، اس لیے فرمایا کہ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر جنت الفردوس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں کو جنت کا جب داخلہ دوں گا، جنت کی نعمتیں جب ایمان والوں کو ملیں گی تو وہ وہاں سے جانا، کبھی بھی کسی اور جگہ پر جانا وہ پسند نہیں کریں گے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے کہ ان کی ہر خواہش، ہر آرزو کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے اور وہ جنت سے کہیں اور جانے کے بالکل تمنا ہی نہیں کریں گے، ان کے اندر خیال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہیں جنت میں ایسی راحت اور ایسا سکون عطا فرمائیں گے کہ کسی اور جگہ کا ان کے اندر خیال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک قریب ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 کام خاص طور سے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جن میں سے ایک کام فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا ہے رمضان المبارک میں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ دوسرا فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ باقی 2 کام فرمایا جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی جنت کا سوال کرنا، اللہ پاک سے خوب جنت مانگنا،
اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 کام فرمایا بڑی کثرت کے ساتھ ہم نے کرنے ہیں رمضان المبارک میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب جنت کا سوال ہو تو جنت الفردوس کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کے اندر دنیا کے معاملات میں ہی رہی، دنیا کے لیے باغ دوڑ کرتے رہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی بھاگ دوڑ صرف دنیا کی تک ہی ہے، آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کو آخرت میں کیوں نہیں ملے گا؟ ان کی بھاگ دوڑ صرف دنیا ہی کے لیے کیوں ہے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال کو برباد کر دیا گیا، یعنی دنیا میں جو ان کا بنتا تھا وہ دے دیا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اگلی بات بڑی اہم فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک قیامت کے دن کوئی ترازو قائم نہیں فرمائیں گے، یعنی اعمال صالحہ کے لیے کوئی ترازو نہیں لگے گا۔ ایمان والے کے لیے تو ترازو لگے گا کہ اس کی اچھائیاں اس کی برائیاں اس کو تولا جائے گا، جبکہ کافر کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے کفر کی وجہ سے اللہ پاک اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایمان والے کے لیے اللہ پاک ترازو کو قائم فرمائیں گے کہ نیکیاں اور برائیوں کے پلڑے قائم ہوں گے۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان لوگوں کا بدلہ ہوگا دوزخ کی آگ کی صورت میں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا انکار کرتے تھے۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اللہ پاک فرماتے ہیں اور میری آیات کو انہوں نے مذاق بنایا، وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میرے پیغمبروں کے ساتھ یہ مذاق کرتے رہے، اس لیے ان کی یہ سزا ہے۔ اب ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان والا بھی محنت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی اپنا وقت لگاتا ہے، اس کے وقت کی اللہ پاک کے ہاں کتنی قدر ہے وہ بیان فرمائی۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے واسطے اللہ پاک نے جنت الفردوس کی ٹھنڈی چھاں کا انتظام کیا ہے، یعنی جنت الفردوس کے باغات اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں گے۔ فردوس کہتے ہیں گھنے باغات کو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے باغات عطا فرمائیں گے، اور جنت الفردوس کو فردوس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے باغات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کو فردوس کہا۔ اور وہ کیسی جگہ ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں اہل جنت رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس جگہ سے کہیں اور جانا اس کی وہ بالکل تمنا نہیں کریں گے، اور نہ وہ کہیں جانے کی آرزو کریں گے۔ اللہ پاک ایسی ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔